السلام علیکم جی. میرے جیسے سست آدمی نے بھی بالآخر اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا. اب آپ کے سامنے ہوں میں، تو میں نے سوچا کہ اس کے آغاز میں ارطغرل سے ہی بات کر لینی چاہیے. تو اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے ایک ایک اعتراض کے اوپر الگ سے آپ کے ساتھ ایک نشست کی جائے. ایک طبقہ بہت پریشان ہے، اس کی پریشانی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. یہ وہ طبقہ ہے جسے میں نومولود پاکستانی کہتا ہوں. نومولود پاکستانی اس لیے کہ اس طبقے کو اچانک پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی ایک مقامی تہذیب بھی تھی. یہ اچانک حساس ہو گیا کہ پاکستان کے اپنے مقامی ہیروز بھی تھے. اسے اچانک پریشانی لاحق ہو گئی کہ باہر کی چیزیں اچھی نہیں ہوتیں. یہ اچانک اس اضطراب میں چلا گیا کہ امپورٹڈ ہیروز پاکستان میں نہیں آنے چاہئیں. اسے اچانک خیال آیا کہ مقامی تہذیب کے اندر جو رنگ ہیں ان کو نمایاں کرنا چاہیے. یہ اس طبقے کی جو نفسیاتی گرہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طبقے کا پرابلم کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی طبقہ ہے جو ہمیں بتاتا تھا کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، ہم ایک گلوبل تہذیب کے باسی ہیں، ہم ایک گلوبل فیملی کا حصہ ہیں، آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، فنکار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہی ہمیں بتاتے تھے. یہ اتنی وارفتگی کے ساتھ پورا یورپین کلچر، مغربی کلچر پاکستان کے اندر آیا، اس کے مظاہر آپ کے سامنے ہیں. یعنی ہر رنگ میں ہم ان کی تہذیب میں رنگے گئے. اور جب اس کے اوپر کسی نے بات کی کہ یار ہمارا کوئی مقامی کلچر تھا، کوئی مقامی تہذیب تھی، کوئی مقامی ثقافت تھی، اس کا کوئی خیال کریں، تو ہمیں جواب دیا جاتا تھا کہ مقامی اور غیر مقامی کچھ نہیں ہوتا. یہ اصل میں دنیا اب ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور آپ کنویں کے مینڈک نہ بنیں، اس کنویں سے نکلیں. اب جب اس گلوبل ویلیج کے ایک اور محلے سے یعنی ترکی سے ایک ڈرامہ آیا ہے، تو یہ احباب اچانک انتہائی مقامی ہو گئے. انہوں نے اپنا ڈومیسائل بدل لیا، انہوں نے اپنی شناخت بدل لی ہے. بڑے عرصے کے بعد ان کے منہ سے ہمیں پاکستان اور پاکستان کی تہذیب کی بات سننے کو ملی ہے. یہ اصل میں بغض کی وجہ سے ہے، لیکن چلیں بغض کی وجہ سے ہی صحیح پاکستانی کلچر کی بات تو کر رہے ہیں، یہ ایک خوش آئند بات ہے. لیکن جو اس نومولود پاکستانیوں کو جو تکلیف ہے اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ ان کا تازہ موقف بھی اتنا ہی بیہودہ ہے جتنا ان کا پہلا موقف بیہودہ تھا. یعنی جو آرٹ ہے، جو کلچر ہے، یہ کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ماسٹر پیس ہے، اس کے اندر کوئی اچھی چیز ہے، تو وہ پوری دنیا میں جائے گی، پوری دنیا اس کو پسند کرے گی. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ایک تو مثال اس میں عالمی ادب ہے. عالمی ادب کا جو انتخاب ہے وہ پوری دنیا میں چھپ رہا ہے. وہ پاکستان میں بھی چھپ رہا ہے، وہ کہیں اور بھی چھپ رہا ہے. پائلو کولوکیل کیمسٹ کی میں مثال دوں گا آپ کو، کتنی زبانوں میں وہ ٹرانسلیٹ ہوئی. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ اس کو لکھنے والا فلاں ملک کا تھا، اس کو ہمارے ملک میں مت لائیے. دوستویفسکی کو ہم نے پڑھا، کافکا کو پڑھا. جارج آرویل کے اینیمل فارم بہت مقبول ہوا، بہت اس کے حوالے دیے گئے. وبا کے دنوں میں محبت ایک ترجمہ ہے، لو ان دی ٹائمز آف کالرا، اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا. یعنی یہ اب وہ تقسیم نہیں رہی. پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیٹس کو نہیں پڑھیں گے، ہم تو منیر نیازی کو پڑھیں گے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اقبال کو پڑھیں گے اور شیکسپیئر کو نہیں پڑھیں گے. تو جہاں سے کوئی اچھی چیز آئی وہ دیکھی گئی، وہ پڑھی گئی، اس کو اپریشیٹ کیا گیا، اور اسی کو ایک رنگ میں کہا گیا کہ اب ہم ایک گلوبل ویلیج کے شہری ہیں. ایک پوری تہذیب کو گلوبل ویلیج اور گلوبل تہذیب کے نام پہ پاکستان میں متعارف کرایا گیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس فکری گرہ کو آپ ابتدائیہ میں سمجھ لیجیے جو اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے. انگلش ایک صرف زبان نہیں ہے، یہ ایک پورا کلچر ہے، یہ ایک پوری تہذیب ہے، اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ایک زبان ہے اور ایک کلچر میں کسی میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں کچھ طرح کا مذائقہ مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا. لیکن اس میں اس طبقے کی آپ وارفتگی دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس لفظ کی ادائیگی کیسی ہے. یعنی پروننسیشن کے اوپر باقاعدہ سبجیکٹس ہیں اور باقاعدہ کلاسز لی جاتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میں انگلش کر رہا تھا تو مجھے بعض اوقات ہنسی آتی تھی کہ مطلب انگلش میں آپ بات کریں دیٹ سفیشینٹ. اب ضروری ہے کہ آپ نے اسی کے لہجے میں بات کرنی ہے، لیکن وہ ایک خوبصورتی سمجھی جاتی ہے. ان کی طرح اٹھنا، ان کی طرح بیٹھنا، ان کی زبان میں گفتگو کرنا، ان کے مینرز اپنانا، وہی جو ہے پورا طرز زندگی اختیار کرنا، یہ تو ہو گئی خوبی. اور اس کو کہا گیا کہ یہ گلوبل ویلیج ہے، اور اس گلوبل ویلیج میں آپ اپنا مقامی غیر مقامی یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں. اب جب اس کے اندر مسلم تہذیب سے کچھ رنگ آئے تو ان گلوبل ویلیج کے ان شہریوں کی تکلیف میں بہت اضافہ ہو گیا. میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رمضان، اچھا رمضان کا ایک تلفظ رمضان ہے، رمضان کا کچھ لوگوں نے عربی میں ایک تلفظ رمضان کرنے کی کوشش کی. جب وہ رمضان کا کچھ لوگوں نے رمضان کہا تو اس کا تمسخر اڑایا گیا. انگلش کی پروننسیشن کا تمسخر نہیں اڑایا جاتا، اس کے اوپر یار لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. اب تو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ لوگ آپ کی اور ہماری فکری تربیت کر رہے ہیں کہ یہ لہجہ، یہ لفظ، یہ تلفظ یوں ہے.
اچھی بات ہے، اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن رمضان کو اگر کوئی کہتا ہے کہ عربی کے تلفظ میں، عربی کے ایکسنٹ میں یہ رمضان ہے، تو وہ ایک طنز اور مزاح کا بن جاتا ہے ایک ان کے لیے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ کیا اب عربوں کا یعنی بدو کا اونٹ ہمارے خیمے میں داخل ہو رہا ہے، یہاں تک لکھا۔ اچھا، پاکستان کی ٹرم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طنز کے طور پر الپاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹانٹ ہے، یہ ایک طنز ہے اس تہذیب پر جو عرب کی دنیا سے آئی۔ آپ یورپ میں جاتے ہیں، آپ وہاں سے واپس آتے ہیں تو آپ اس تہذیب کے بہت سے رنگ لے کر آتے ہیں۔ آپ کو اپنے مقامی کپڑے بھی اچھے نہیں لگتے، مقامی بول چال بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں ٹریل 5 پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، کچھ احساس کمتری کے ہمارے بیوروکریٹس چل رہے ہوتے ہیں، سارے یہیں کے ہیں، کوئی بدو ملی کا ہے، کوئی چک جمرے کا ہے، کوئی میرے گاؤں کا ہے، وہ انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جس زبان میں ایزی ہو آپ بات کریں۔ لیکن اگر کوئی عربی زبان میں بات کر لے یا کسی مسلم تہذیب کا کوئی رنگ آ جائے، پھر آپ کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ پھر کیوں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں، اور ایک طرف آپ فوری طور پہ انتہائی مقامی ہو کر کنویں کا مینڈک بن جاتے ہیں۔ یہ وہ تضاد ہے جو ارطغرل کے اوپر تنقید کے یعنی ان پہلوؤں کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہمیں بہت واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ ان کے ہاں گلوبل تہذیب مغرب کی بالادستی کا نام ہے۔ مغربی تہذیب سے جتنی چیزیں آئیں گی وہ بہت اچھی ہیں، وہ گلوبل ہیں۔ عرب سے اگر کوئی آدمی واپس آیا اور اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے الپاکستان لکھ دیا، یہاں الادین کسی کا نام ہو اور وہ یورپ سے آ جائے تو وہ AD ہو جاتا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، ہم بہت سے رائٹرز کو جانتے ہیں جو اپنا پورا نام نہیں لکھتے، وہ انگلش کے اندر اس کے وہ بنا کے لکھتے ہیں۔ عربی سے کوئی آئے گا اس کے اوپر طنز ہوگا، یہ بدو کا اونٹ ہمارے خیمے میں گھس آیا، اب ہم الپاکستانی ہو گئے، اب ہم فلاں ہو گئے۔ یہی معاملہ ارطغرل کے ساتھ بھی ہوا۔ اب جب ارطغرل آیا تو ارطغرل پہ تنقید اس لیے نہیں ہے کہ یہ باہر سے آنے والی کوئی چیز ہے، باہر سے یہاں بہت کچھ آیا۔ ارطغرل پہ تنقید اس لیے ہے کہ اس میں اسلامی تہذیب کے کچھ رنگ ہیں، اور اسلامی تہذیب کے جب رنگ آئیں گے تو وہ پھر گلوبل ولیج والوں کو اس سے اوپر تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی گلوبل ولیج کا اور گلوبل تہذیب کا اور عالمگیریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تہذیب کی بالادستی، اس تہذیب کے مقابل اگر کوئی چیز آتی ہے، وہ بھلے اس کو چیلنج نہ کرے، اس کے مقابلے میں آئے اور ایک اسلامی تہذیب کے رنگ ان کے سامنے رکھے تو پھر انہیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب اس پریشانی نے ظہور کیا اس شکل میں کہ غیر ملکی چیزوں کی طرف مت جائیے، پاکستانی ہیروز کو سامنے لائیے، پاکستانی کلچر کو سامنے لائیے۔ تو یہ ہیں پاکستان کے نو مولود خیر خواہ، یعنی آپ نو مولود پاکستانی کہہ سکتے ہیں، جنہیں عرصوں کے بعد، سالوں کے بعد پہلی دفعہ یہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان کا بھی کوئی کلچر ہے، پاکستان کی بھی کوئی تہذیب ہے، اور پاکستان کی اس کلچر اور اس تہذیب کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں پاکستانی کلچر کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ خبث باطن ہے جو اس شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ویلنٹائن ڈے، اس سے ہماری تہذیب کا اور ہمارے کلچر کا کیا لینا دینا، لیکن وہ مسلط کیا گیا باقاعدہ۔ ہیلووین ایک ان کا کوئی تہوار تھا، اس کے باقاعدہ فضائل اور دلائل پیش کیے گیا کہ اس سے مت گھبرائیے، یہ تو بچوں کے خوش ہونے کی چیز ہے، او ہو آپ اس سے بلا وجہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس تہذیب کے رنگ تھے۔ مسلم تہذیب میں اگر کوئی، مسلم تہذیب کے بھی بہت سارے رنگ ہیں نا، مسلم تہذیب میں اگر کوئی چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتا ہے چھت پہ چڑھ کے تو اس کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بے وقوف احمق، کیلنڈر دیکھ لو، فلاں کر لو۔ بھائی کیلنڈر بھی دیکھ لو، لیکن یہ ایک تہذیب کا رنگ ہے، یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک پرانی روایات ہیں کہ ایک فیملی چھت پہ کھڑے ہو رہی ہے، وہ چاند کو دیکھ رہی ہے، اس میں خوبصورت ہے، اس میں ایک مسلم ٹریڈیشنز اور مسلم کلچر کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی تنقید کا نشانہ اس کو بنایا جائے گا۔ ہیلووین ٹھیک ہے، ویلنٹائن ڈے ٹھیک ہے، باہر کی ساری خرافات ٹھیک ہیں، لیکن جب ان کے مقابلے میں آپ لوکل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں، کیا لوکل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہو، گلوبل ولیج ہو گیا ہے، اب اس کی بات کرو، ایک ہی تہذیب ہے، یہ انسانیت ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے، فلاں ہے، انسانیت کی صرف سوچیں۔ اچھا، اس میں اس پوری عالمگیریت کے اندر، اس پورے گلوبل ولیج کے اندر آپ ترکی بھی ایک ساتھ والا محلہ سمجھ لیجئے۔ اب جب وہاں سے ایک ڈرامہ آیا ہے تو تکلیف ہونے لگ گئی ہے۔ اب وہ تکلیف مختلف شکلوں میں آ رہی ہے، اس کے اوپر مختلف اعتراضات ہو رہے ہیں۔ PTV پہ نشر نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اس سے مرعوب ہو گئے، ہمیں مقامی ہیروز کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا، اس میں تو تشدد ہے، اس میں تو ایک خاص ترک نیشنلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو محض عورتوں کا ڈرامہ ہے، اس میں تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ تو انتہائی فضول ڈرامہ ہے۔ یعنی تنقید کے میرٹس اور ڈی میرٹس وہ ہیں جن کا تعلق لٹریچر سے نہیں ہے، جن کا تعلق ڈرامے کی تفہیم سے نہیں ہے، جن کا تعلق آرٹ اور کلچر سے نہیں ہے۔ یہ سارے اعتراضات وہ ہیں جو اصل میں ایک نفسیاتی گرہ، ایک فکری بددیانتی
اور ایک تعصب، بغض اور رد عمل کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اس کی بنیاد کہ جس بنیاد کے اوپر یہ ساری تنقید اس ڈرامے کے اوپر کی جا رہی ہے۔ جب یہ بنیاد سمجھ لی جائے گی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ پھر ہم آگے چل کے 1 2 3 کر کے وہ جو تنقید کی جا رہی ہے اس کا بھی جائزہ لے لیں گے انشاءاللہ کہ اس تنقید کے میرٹس کیا ہیں۔ لیکن یہ بات بنیادی طور پر سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ارطغرل کے اوپر تنقید اس لیے ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک سے ایک اسلامی تہذیب اور ایک اسلامک کلچر آیا ہے، اور اصول یہ ہے عالمگیر تہذیب کا کہ وہ ایک خاص تہذیب کو ڈومینیٹ رکھے گی۔ اب اس کے مقابلے میں اگر صرف ایک ڈرامہ آیا تو وہ بھی ہمارے دوستوں سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ڈرامہ بہت کامیاب ہے تو اس کے اوپر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اس سے بہت تکلیف ہے اسے تعزیت کر لینی چاہیے۔ ہاں، جو اس کے میرٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، جو اس کو لٹریری پیس کے طور پر اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں، وہ بہت اچھی چیز ہے، اس کے اوپر بالکل بات ہونی چاہیے۔ لیکن جو بغض اور تعصب میں اور رد عمل کی نفسیات میں اور تضادات کے ساتھ جو تنقید کی جا رہی ہے اس سے صرف تعزیت کی جا سکتی ہے۔ تو اسے آپ تعزیت کا سیشن بھی سمجھ لیں اور اسے آپ جواباں غزل بھی سمجھ لیجیے۔ یہ وہ بنیاد ہیں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے چل کے ہم انشاءاللہ ان کے جو اعتراضات ہیں اس کو 1 بائی 1 دیکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔